70 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، اور پھر بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہ تھا، بیٹا بھی ایسا تھا جس کے چہرے میں چاند کے جلوے نظر آتے تھے۔ بے شک بے شک، اتنا حسین بیٹا اللہ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دعاؤں سے مانگنے کے بعد دیا۔ اور یار اللہ کی محبت میں قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ میں نے کہا تھا، فرمایا گیا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اور تمہیں کسی امتحان سے گزرنا نہ پڑے؟ اگر کلمہ پڑھ لیا گئے تو پھر مصیبت کا ساتھ نہیں چھوٹے گا، یہ یاد رہے۔ اگر کلمہ پڑھ چکے ہو تو پھر آفتوں سے چھٹکارا نہیں، تمہیں امتحان ضرور دینا ہے۔ کبھی دولت کے ذریعے امتحان لیا جائے گا، کبھی اولاد کے ذریعے امتحان لیا جائے گا، کبھی تجھے فاقہ رکھ کے امتحان لیا جائے گا، کبھی تیرے ہونٹوں پہ پیاس رکھ کے امتحان لیا جائے گا۔ مسلمان، تجھے امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ جب بھی مصیبتیں آئیں اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کسی سے آہ و ویلا نہ کیا کرو، اور سوچو تیرا میرا بیٹا کیا حیثیت رکھتا ہے۔ 70 سال تک جس بیٹے کو دعاؤں میں مانگتے رہے ہوں، اللہ نے ایک بیٹا چاند سے دیا ہے۔ جیسی چاند سا بیٹا گھر میں پیدا ہوا ہے، حضرت ہاجرہ کی آغوش میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے آنکھ کھولی ہے، تبھی رب نے محبوب حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر وحی نازل فرمائی ہے، خلیل کا جی رب جلیل، کہ جاؤ صاحبزادے کو لو، اپنی بیوی ہاجرہ کو لو، اور جاؤ جا کر کے کہیں بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، جہاں پہ چرند و پرند کا نشان نہ ہو، جہاں پہ کسی انسان کی آبادی کا تصور بھی نہ ہو، جہاں پر پھلوں کی کوئی درخت یا منڈی نہ ہو، ایسی جگہ پہ چھوڑ کر کے آؤ جہاں چشمے کا بھی نام و نشان نہ ہو۔ اللہ اکبر، آج کا باپ ہوتا تو کہہ دیتا یہ میرا لخت جگر ہے، اسے دل سے کیسے جدا کروں، مگر وہ خلیل ہے، یوں ہی خلیل نہیں ہے۔ رب نے کہہ دیا کہ بیٹے کو چھوڑ کے آنا ہے، اور ایسی جگہ چھوڑنا ہے جہاں پانی کا پتہ نہ ہو، جہاں انسان کا پتہ نہ ہو، جہاں پر درخت کے سائے تک نہ ہو، اس جگہ پہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے آنا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خلیل نے شہزادے کو اپنی بیوی کو سواری پہ سوار کیا ہے اور لے کر کے آئے ہیں اس جگہ پہ جہاں آج کعبہ موجود ہے۔ اس جگہ پر لا کر کے جب بچوں کو اتارا ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، بیوی کو بھی وہیں چھوڑا ہے، بچے کو بھی اتار دیا ہے، اور اس کے بعد چھوڑ کر کے نہ کوئی خیریت کی بات کی ہے، نہ کوئی آنے کی بات کی ہے۔ اللہ اکبر، چھوڑ کر کے چلنے لگے ہیں۔ کیا کوئی یہ مذاق بات تھی کہ جس بیٹے کو 70 سال مانگتے رہے ہو اس کو اچانک چھوڑ کے جانا پڑ جائے، اور وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں پہ کوئی پرسان حال نہ ہو؟ کتنا عظیم منظر تھا یہ۔ اللہ اکبر، حاملین عرش تڑپ گئے تھے جب ایک باپ بیٹے کو ایسے میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہے جہاں پر چند کھجوروں کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، جہاں پہ چند گھونٹ پانی کے علاوہ پانی کا انتظام نہیں ہے۔ جب چھوڑ کے چلنے لگے ہیں، حضرت ہاجرہ نے توڑی آواز دی، اللہ کے خلیل ذرا ٹھہریے تو سکی، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں پہ کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، یہاں پہ کسی درخت کا انتظام نہیں ہے، یہ بے آب و گیاہ جنگل ہے، کہاں کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ آپ نے اتنی بات کہی، اللہ کے خلیل نے کوئی جواب نہ دیا، پھر دوڑ کر کے حضرت ابراہیم کا دامن پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا تھا میرے سرتاج ذرا یہ تو بتاتے جاؤ یہاں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جیسی اتنی بات کہی تھی، اللہ کے خلیل نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا تھا میری شریک حیات کوئی ایسی مثال دیکھی ہو تو بتاؤ، اگر کسی کو 70 سال کی عمر میں دعاؤں سے مانگنے کے بعد بیٹا ملا ہو اور وہ بیٹا بھی چاند سے زیادہ حسین ہو، تو پھر بتاؤ تو سہی کسی باپ نے ایسے بیٹے کو بے آب گیا جنگل میں کبھی چھوڑا ہو تو بتاؤ۔ کہا کبھی نہیں چھوڑا۔ کہا بتائیے تو سہی پھر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو یا رب کے کہنے پہ چھوڑ رہے ہو؟ تب اللہ کے خلیل نے کہا تھا میری زوجہ، میری شریک حیات، میرے رنج و غم کی ساتھی جو میرے ساتھ رو رو کر کے دعائیں مانگتی رہی ہے، اے میری شریک حیات، میں اپنی مرضی سے چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں بلکہ رب کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جیسی اتنی بات اللہ کے خلیل نے کہی تھی، حضرت ہاجرہ نے کہا تھا او خلیل ٹھہر جائیے۔ کہا کس لیے؟ کہا جو کھجوریں دی گئی نے بھی ساتھ لے کر کے چلے جاؤ، جو پانی دیا گئی یہ بھی ساتھ لے کر کے چلے جاؤ۔ کہا کس لیے؟ کہا جب رب کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو جس رب نے ہمیں چھوڑنے کا حکم دیا ہے پھر ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، جو 70 سال کی عمر میں ہمیں بیٹا دے سکتا ہے وہی رب ہمیں کھانا بھی کھلا سکتا ہے، پانی بھی پلا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اصل رشتہ ہمارا نبی کی ذات سے ہے،
اور رب بھی تبھی راضی ہوگا جب مدینے والے مصطفیٰ راضی ہوں۔ توجہ کیجئے، اللہ کے خلیل چھوڑ کے آ گئے۔ جب بھوک پیاس کی شدت ہوئی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ہونٹ بھی سوکھے، کیونکہ ماں کے سینے کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ لیکن اولاد اولاد ہوتی ہے۔ جوانوں، ماں باپ کی عزت کرنا، یہ ایک ماں اور بیٹے کے رشتے کی کہانی ہے جس کو قرآن کے اندر رب نے بیان فرمایا۔ جب پیاس کی شدت ہوئی، بھوک کی شدت ہوئی اور ہونٹوں پہ پپڑی جمنے لگی، ماں سے بیٹے کی حالت میں دیکھی گئی کہ آج کی یہ کہانی نہیں ہے۔ اگر آج ماں بوڑھی ہو جائے اور بیٹا جوانی میں بیمار ہو جائے اور وہ گھٹنے پکڑ کے چلتی ہو، اس کے باوجود بھی اگر بیٹے کی زبان سے بیماری میں نکل جائے نا پانی، تو بیٹھ بیٹھ کے نل تک جائے گی، لیکن بیٹے کو پانی لا کے دے گی۔ اور اگر ماں بیمار ہوتی ہے اور بیٹا اگر موبائل چلانے میں مصروف ہے، وہ 10 بار کہتی ہے بیٹے پانی، کہ بس ابھی لایا، کہ تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ تھوڑی دیر میں ماں کو آدھا گھنٹہ بیٹا انتظار کراتا ہے۔ یہ قیمت جانی ہم نے اس رشتے کی۔ اور ذرا دیکھو تو صحیح کتنی دلاویز حقیقت ہے۔ جب بیٹے کے ہونٹ سوکھے، 2 پہاڑ تھے، ایک صفا دوسرا مروہ، پانی کی فکر ہوئی کہ 2 گھوٹ ہی پانی میرے لال کو مل جاتا، اس کی زندگی بچ جاتی۔ دوڑی، پہاڑ کے ٹیلے تک دوڑتی گئی، چاروں طرف دیکھا لیکن پانی کا نشان نظر نہ آیا۔ اس وقت پانی کا پتہ 2 طرح سے لگاتے تھے، ایک تو ہریالی کے ذریعے، دوسرے پرندوں کے ذریعے۔ کہیں دور ہریالی نظر آتی تھی تو لوگ سمجھ جاتے تھے یہاں پانی ہوگا، یا پرندے اڑتے نظر آتے تھے سمجھ جاتے تھے پانی ہوگا۔ آپ دوڑی پانی کی تلاش میں، دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، پھر خیال آیا کہیں میرا بیٹا تنہا رہ گیا ہے، کہیں کوئی جانور اس کو اٹھا کے نہ لے جائے۔ اور یار اس خیال نے بے قرار کیا، پھر پلٹی بیٹے کی طرف، پھر بیٹے کا ماتھا چوما، دوسرے پہاڑی پر چڑھی، اللہ اکبر، پھر پانی پہ نظگاہ ڈالی، کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ پھر بیٹے کا خیال آیا میرا بیٹا اکیلا ہے، پھر دوڑ کر کے آئیں، پھر بیٹے کو دیکھا، من ٹھنڈا ہوا، پھر دوڑ لگائی ہے، اللہ اکبر، جب پانی نظر نہیں آ رہا ہے، بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کے ماں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بیٹے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے، دوڑ رہی ہے، کہیں پانی نظر نہیں آیا ہے۔ آپ نے 7 چکر لگائے، 7ویں مرتبہ جب پلٹ کر کے آئی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ ننھا اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور پیروں کے نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، مشیت کہہ رہی تھی ہاجرہ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ ہم نے اس کے پشت کے اندر نور محمدی رکھ دیا ہے، اگر یہ ایڑی رگڑ کے کہہ دیتا تو زمزم کیا ہے، اس کی ایڑیوں سے کوثر کے چشمے جاری کر دیے۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پانی کا چشمہ نکلا، علماء سے پوچھئے، اتنی تیز تھا، اگر آپ زمزم نہ کہتی تو میرے نبی نے فرمایا یہ پوری دنیا کی کھیتی کو سیراب کر رہا ہو، عرب کی ساری زمینوں کو وہی زمزم سیراب کر دیتا۔ لیکن آپ نے فرمایا تھا زمزم، جس کا معنی ہے تھم تھم، یعنی رک رک۔ آپ نے یہ کہا تب وہ رکا۔ آج پوری دنیا زمزم لاتی ہے، لیکن آج تک اس چشمے میں کمی نہیں آئی، کیونکہ خلیل کے صاحبزادے ذبیح کے قدموں سے نکلا تھا۔ بس توجہ کریں، کچھ دن آپ نے بچے کی پرورش کی، تفصیل میں جانا مقصود نہیں۔ قرآن فرماتا ہے جب وہ چلنے پھرنے لائق ہو گیا اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، رب نے فرما دیا ابراہیم میری بارگاہ میں اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز قربان کر۔ حکم ہو گیا قربانی کرنے کا۔ آج بندہ حساب لگاتا ہے جانور قربان کروں کہ نہ کروں، ہاں پوچھتا پھرتا مجھ پہ قربانی واجب ہے، یہ سوچ رہا بچ جا کسی طریقے سے 1500 روپے، اور اللہ کا شکر ادا کر بیٹے کی قربانی نہ مانگی۔ اگر بیٹے کی قربانی مانگ لی جاتی کلیجے پھٹ جاتے۔ حج کرنے بندہ جاتا ہے،
تو پیسے دے دیتا، فون کر کے پوچھتا میرے نام کی قربانی ہو گئی کہ نہیں، قربان گاہ تک جانے کو تیار نہیں۔ اور یار اگر حکم یہ ہوتا کہ تمہیں قربان گاہ میں آنا ہے، بیٹا بھی ساتھ لانا ہے، قربان نہیں کرنا، صرف گلے پہ چھری رکھنی ہے، تب بھی کتنے لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج حساب لگا رہے ہیں قربانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی، پوچھتا پھر رہا چھ مولانا ہوتے، شاید کوئی مولانا چھٹکارے کا راستہ نکال دے۔ تو بھائی یہ نصیب والوں کو اللہ موقع دیتا ہے۔ اللہ نے توفیق دیے تو 2 وقت کا کھانا چھوڑ دینا، لیکن قربانی مت چھوڑنا، قربانی مت چھوڑنا۔ حکم ہوا میری راہ میں سب سے پیاری چیز قربان کرو، آخر کار نتیجہ یہ ہوا میری بارگاہ میں اسماعیل کو قربان کرو۔ لے کے چلے آئے، ملاقات کے لیے کبھی کبھی آیا کرتے تھے، آئے جا کے اپنی شریک حیات حضرت ہاجرہ سے کہنے لگے کہ اسماعیل کو تیار کر دو، دوست نے بلایا ہے، دوست کی ملاقات کے لیے جانا۔ لفظ دعوت ہے، دعوت کا مطلب کھانا نہیں ہوتا، دعوت کا مطلب ہوتا ہے بلاوا۔ کیا ہوتا ہے دعوت کا مطلب؟ بلاوا، کہ دوست کی دعوت پہ جانا، اس کے بلاوے پہ جانا۔ اس نے بلایا ہے، ماں نے بیٹے کو نہلایا، بالوں میں تیل ڈالا، کنگا کیا، بیٹے کو دولہا بنایا، صاف سے کپڑے پہنائے، اور پہنانے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ جب آپ نے رخصت کیا نا، تو اب شیطان کے پیٹ میں درد اٹھا۔ جب شیطان کے پیٹ میں درد اٹھا تو دوڑ کر کے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا ہاجرہ تمہیں پتا ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر کے گئے ہیں؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا کہاں؟ کہ دوست کی دعوت پہ گئے ہیں، دوست نے بلایا ہے وہاں لے کر کے گئے ہیں۔ کہا نہیں تو نہیں جانتی، ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے گیا ہے۔ جب اتنی بات کہی نا ذبح کرنے لے کر کے گیا ہے، آپ نے فرمایا بھلا کون باپ ایسا ہوگا جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے؟ جب اتنی بات کہی نا تو وہ کہنے لگا کہ اس کو لگتا ہے کہ رب نے اس سے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا ہے۔ جب آپ نے اتنا سنا ہے آپ مسکرائی، فرماتی ہیں لگتا ہے تو مجھے شیطان ہے، وہ تو ایک اسماعیل کی بات کر رہا ہے، اگر رب بیٹے کی قربانی مانگ لے اور رب مجھے 1000 اسماعیل دے دے تو اس کے نام پہ ایک ایک اسماعیل کو قربان کر دوں گی، زبان پہ کوئی شکوہ جاری نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر رب مانگے تو 1000 اس کے نام پہ قربان۔ سوچنے لگا اب دال نہیں گلنے والی، دوڑا حضرت اسماعیل کے پاس جا کے کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ کہا دوست کے ہاں، والد صاحب کہہ رہے ہیں دوست کے ہاں دعوت میں جا رہے ہیں۔ کہا بڑے سیدھے آدمی ہو، یہ قتل کرنے لے کے جا رہے ہیں۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا یہ کہتے ہیں کہ رب نے قربانی مانگی ہے، تو کہتے ہیں لگتا ہے تو مجھے شیطان ہے۔ اگر رب قربانی مانگ رہا ہے، باپ قربان کرنے پہ راضی ہے اور میں قربان ہونے پہ راضی ہوں، تو تیرے پیٹ میں کیا درد ہے؟